جو کہ مسلک اہل سنت کی ترجمانی فرما رہے تھے۔ حضرات محترم، اب میں گزارش کروں گا ہمارے فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان استاذ علماء حضرت علامہ مولانا محمد امین صاحب کے صاحبزادے اور پروفیسر علامہ محمد سعید احمد حسن صاحب کے بھائی جناب علامہ مسعود حسان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔ ہمارے معزز مہمان ہیں، فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد منبع العلم والحلم والحکم۔ صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مخدوم و محترم پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب زید شرفہ، استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا پیر سید حسین الدین شاہ صاحب زید اقبالہ، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب زید فضلہ، صاحبزادہ والا شان انتہائی واجب التکریم مہمانان ذی وقار، مشائخ اعظام علماء کرام، میں اپنے آپ کو بڑا کوتا محسوس کر رہا ہوں، اتنے جید علماء نیچے بیٹھے ہیں، میرے جیسے کو پیر صاحب نے اس درجے کے اوپر بٹھایا، یہ ان کی مہربانی ہے۔ چند الفاظ لے کے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ میں نے فیصل آباد میں تشریف لایا تو پوچھا یہ کس معاملے میں ہے، تو آپ نے بات پیار میں اڑا دی، فرمایا صرف کھانے کا ایک بہانہ ہے۔ یہاں آ کے پتا چلا کہ یہ تو وہ چیز ہے جو مدینہ منورہ میں شروع ہوئی تھی، اور مدینہ منورہ میں ہم نے ایک بات طے کی تھی کہ قیادت اکٹھی ہوتی ہے، ہو نہیں ہوتی نہ ہو، بڑی کوشش کر کے دیکھ لی گئی ہیں، لیکن اب نچلی سطح سے سلسلہ شروع ہوگا۔ تو میں نے عرض کی حضرت آپ کے سر پر اللہ یہ تاج رکھنا چاہتا ہے، آپ اس کو قبول کریں، تو حضرت نے کمال مہربانی فرمایا جہاں بھی اہل سنت کے لیے ضرورت ہوئی میں حاضر ہوں۔ اور اس وقت بھی آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، اور آج یہ جمع غفیر دیکھ رہے ہیں آپ، میں آپ میں سے سب کو پہچانتا ہوں، لیکن اکثر علماء تشریف فرما ہیں، اور میں ان سے گزارش کر چکا ہوں، بلکہ میری گزارش سے پہلے ہی مجھے اندیا دے چکے ہیں کہ الحمدللہ یہ صرف یہیں پر بس نہیں ہے، ان قریب آپ کو دوبارہ دعوت دی جائے گی، یہ پھر راولپنڈی سطح سے آگے یہ صوبائی سطح پر ہوگا۔ اور میں گزارش کروں گا جناب، یہ صرف صوبائی سطح پر یہ اللہ آپ کے سر پہ تاج نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ ملکی سطح پر آپ کے بھی زیر سایہ یہ سلسلہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم بڑی امید سے ہیں، لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ کوئی ایک معاملہ ہو تو ہم اس پر ڈسکس بھی کریں۔ یہاں تو پورا گنجال ہے، سارے مسائل ہیں، شعبہ تصنیف و تعلیف ہم میں نہیں ہے اگر تو وہ بہت محدود ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور میں حضرت پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، پیر صاحب آپ اگر جامعہ بناتے ہیں، جو مدینہ منورہ میں بات ہوئی تھی، تو بسم اللہ نہیں بناتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اپنے اس شہر سے، یہاں افراد کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، چند علماء ان کو آپ ڈیوٹی لگائیں کہ آپ اسی ادارے میں، اپنے اسی آستانے میں ان کو جگہ دیں، اور ان سے کہیں کہ آپ کے ذمہ تعلیف و تعلیم کا یہ کام ہے، تصنیف کا یہ کام ہے، اور ان کو یہ ڈیوٹی دے کر پھر ایک کو اوپر لگا دیں کہ حضرت ہم نے اس بورڈ سے 3 مہینے میں یہ کام لینا ہے، انشاءاللہ یہ کام یقیناً چلے گا۔ اور پھر یہ صرف راولپنڈی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صوبائی سطح پر بھی بورڈ ہونا چاہیے، پھر ایک مرکز کی سطح پر بھی بورڈ ہونا چاہیے جو شعبہ تصنیف و تعریف کو، بلکہ آج کل جو یلغار ہے اس کے لیے میں جسارت نہیں کر سکتا اپنے بزرگوں کے احکام کی خلاف ورزی کی، مگر نہ سچی بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں ایک ایسا ادارہ ہے جس نے 500 آیات
500 احادیث ان دونوں کا انگریزی میں ترجمہ کروایا، ان کی تشریح کروائی. پھر انہوں نے ایسے بیکورڈ علاقے میں جہاں رکشہ نہیں جاتا، جہاں پیدل 1 کلومیٹر تقریباً جانا پڑتا ہے، وہاں انہوں نے وہ مدرسہ بنایا. اور اس مدرسے میں یہ صورتحال انہوں نے کی کہ اپنے جو مدارس ہیں ان میں ایک مدرسے میں اگر 6 استاد ہیں تو 3 استادوں سے کہا کہ تم جاؤ وہاں جا کے پڑھو. جب وہ پڑھ کے آ گیا تو پھر باقی اساتذہ کو اب تم جا کے پڑھو. تو اس طرح وہ کام کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا ہم نے کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا؟ کیا ہم نے اسی طرح پستی میں رہنا ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک کو آج زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے، فراغ ذہنی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی پرانی ساری باتوں کو پیچھے ڈالنا ہے اور آج ایک نئے عزم کے ساتھ چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں ہر سلسلے میں کامیابی نصیب فرمائے. صاحبزادہ محمد عارف صاحب مدینہ پاک کے ساتھی ہیں، وہاں بھی گفتگو ہوتی رہی. انہوں نے ایک بات فرمائی کہ بورڈ بننا چاہیے اور اس بورڈ کے علاوہ کسی کو بات کی اجازت نہیں چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے شاید ہم میں انتشار اور بڑھے گا. اگر دیکھیے نا، نئی متحریر کب لکھی گئی؟ صاحب تشریف فرما ہے. نئی متحریر کب لکھی گئی؟ دور طالب علمی میں لکھی گئی. اسی طرح ایک اور کتاب میراث پر، مجھے اس وقت اس کا نام یاد نہیں، یہ بھی دور تعلیمی میں لکھی گئی. تو اگر کوئی طالب علم ایسی کاوش کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ میں اس بورڈ سے اب وہ بیچارہ رہتا ہے کراچی میں، فیصل آباد میں، راولپنڈی میں، کب بھائی کیا سلسلہ ہو، تو اسے فری ہینڈ دینا چاہیے کہ بھائی تو کام کر. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف اسی پر توجہ دے رہے ہیں جبکہ دوسرے احباب وہ اس وقت انٹرنیٹ کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ٹی وی چلتا ہے، ہماری کیبل چلتی ہے، اس میں اگر 7 چینل مذہب کے چل رہے ہیں تو 5 چینلوں پر ہماری نعت خوانی ہو رہی ہے اور باقی کے 2 چینلوں پر دوسرے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. کیا ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا بنائے کہ بھئی اپنی کیسٹ ان تک بھیجے، بھئی یہ چلاؤ. لیکن ہم رابطوں کا بڑا فقدان ہے، ہم رابطہ نہیں کرتے. ہمیں رابطہ کرنا چاہیے تاکہ گھر گھر میں ہماری آواز پہنچے، نعت خوانی کی صورت میں بھی پہنچے، لیکن ساتھ ساتھ اس صورت میں بھی پہنچے کہ ہم قرآن و حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور دین اصل ہے کیا، اس کو بیان کر رہے ہیں. پھر اس سے آگے چلو. ہم نے نصاب بنایا، الحمدللہ کامیاب جا رہے ہیں. اور نصاب ہمارا 8 سال 10 سال، پھر اوپر آگے چلیے اسپیشلائزیشن 12 سال. اس کی بڑی ضرورت ہے. اسے کسی صورت کم نہیں کرنا چاہیے، بہادر طریقے سے کم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں 2 سالہ نصاب ایسا بھی بنانا چاہیے جو سکول کالجز کے طلبہ اساتذہ اگر وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی جلدی اپنے آپ کو پک کر سکتے ہیں اور 2 سال میں وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں. ہمیں اس سلسلے بھی ہمارے اکابرین کو سوچنا چاہیے. پھر سلسلہ آگے کہ ہم اکثر ہمارے خطبہ حضرات تقاریر کرتے ہیں، فضائل ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، ہمارے اصلاح اعمال کدھر گیا؟ اصلاح اعمال کدھر گیا ہمارا؟ امریکہ سے ایک شخص آیا میرے پاس، کہنے لگا جی میں ڈھونڈ کر تک گیا ہوں، مجھے فکر آخرت پر کوئی بیان چاہیے، لیکن جب بھی دیکھتا ہوں ان کا بیان ہے، آپ کا کوئی بیان نہیں ہے. تو ہمیں اصلاح اعمال پہ بھی آنا ہے، ہمیں اس طرف بھی کوشش کرنی ہے. صرف اصلاح عقائد نہیں، اصلاح اعمال بھی ہمیں کرنا ہے. اور اس سلسلے میں لاہ عمل ہمیں بزرگوں نے دینا ہے. جیسے یہ بزرگ دیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے. میں پھر ایک مرتبہ یہ بات عرض کروں کہ ہمیں انٹرنیٹ کم از کم فتاوا اور اس کو آن لائن لے کے آنا چاہیے. اور پھر دوسرا ہمیں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے کہ ہر قسم کا سلسلہ، جو بھی کسی قسم کا سوال ہو، جو بھی کسی کو مشکل ہو، وہ ایک بٹن دبائے اور آپ سے وہ کنیکٹ ہو جائے، آپ اس کی رہنمائی کریں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مجھے اور آپ حضرات کو دین متین کی صحیح خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو بہت خوشخبری دے رہا ہوں، بہت مبارک دے رہا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ تھا جو الحمدللہ نیچے گر گیا ہے، اور اب اس
کو آگے بڑھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.